بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرط علی الامم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز علماء ذی وقار نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانی محفل محترم المقام ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو اس عمل پر اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرمائے اور تمام شرکاء کی خالی جھولیوں کو اپنے محبوب کی رحمتوں سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا اس کائنات پر فضل ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے تمام لوگوں میں بالخصوص انبیاء میں سے بھی افضلیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں اپنا۔ فرشتے بول اٹھے اے پروردگار، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، تو انسانوں کو پیدا کرے گا، زمین میں خون خرابہ کریں گے۔ اب سب سے پہلے ابتدا میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، اور نائب امام بیضاوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ چند وجوہات کی بنیاد پر کوئی شخص اپنا نائب مقرر کرتا ہے۔ یا تو جو اصل ہے اس نے کسی جگہ پر دورے پہ جانا ہو، وہ نائب مقرر کرتا ہے کہ میری جگہ پہ میرا نائب کام کرے گا، یا جو اصل شخص ہے اس کو موت آنی ہو تو وہ اپنا خلیفہ تیار کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ شخص میری جگہ پہ کام کرے گا۔
یا اس وجوہ کی بنیاد پر کہ جو اصل بندہ ہے اسے بیماری لاحق ہونی ہو اور وہ کہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا میری جگہ پہ میرا خلیفہ میرے کام کرے گا۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اصل شخص ہے اسے نیند آنی ہو، وہ کہے جب میں سو جاؤں گا تو میری جگہ پہ میرا نائب کام کرے گا، میرا خلیفہ کام کرے گا۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب معاذ اللہ رب ذوالجلال کو کیا موت آنی تھی جو رب نے اپنا نائب مقرر کیا؟ وہ تو حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ اب کیا رب ذوالجلال کو نیند آنی تھی جو رب نے اپنا نائب مقرر کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب کیا رب ذوالجلال پہ معاذ اللہ کوئی بیماری لاحق ہونی تھی جو رب نے اپنا نائب بنایا کہ میرا نائب بنا ہے، میں جب بیمار ہو جاؤں گا میری جگہ پہ میرا نائب کام کرے گا؟ ایسی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔ چوتھی وجہ جو تھی کہ کوئی شخص دورے پہ چلا جائے، اب کیا معاذ اللہ رب کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو یہ نائب اس ملک میں کام کرے گا؟ رب تو ہر شخص کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے نائب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رب ذوالجلال نے نائب بنایا کیوں، خلیفہ بنایا کیوں؟ اب اس اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آج کے ایک لوگوں کے سوال کا جواب بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ تم اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرو، رب ذوالجلال کے ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو کہ یا رب میں نے نیک عمل کیا تھا، اس میرے نیک عمل کے صدقے میری فلاں مشکل کو حل کر دے۔ کہتے ہیں ذوات فاضلہ کا وسیلہ نہ دو کہ تم کسی ذات کو پیش کرو کہ یا رب فلاں ذات کو پیش کر کے میں اپنی مشکل حل کروانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرو، ذوات فاضلہ کا نہ کرو۔ پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ کیا اعمال کو خلیفہ کہتے ہیں؟ نہیں، خلیفہ تو ذات پہ بولا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بعد ایک ذات مقرر کی کہ میرے بعد ایک ذات مقرر کی ہے کہ لوگوں تم ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا مجھ تک پہنچنا مشکل ہے، یہ میرے حبیب کی ذات تمہارے اور میرے درمیان میں ایک وسیلہ ہے۔ فرمایا جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے میرے حبیب کے پاس پہنچ جائے گا، وہ اسے میرا رستہ عطا فرماتے جائیں گے۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال نے خلیفہ پیدا کیا۔ اب خلیفہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مگر حضرت آدم علیہ السلام بھی خلافت کے اس منصب تک نہ پہنچ سکے جو منصب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک روتے رہے کہ یا رب میری دعا کو قبول فرما لے، رب نے قبول نہ فرمائی، ہمیشہ رد فرماتا رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رب میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے مانگتا ہوں میری دعا کو قبول فرما لے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ رب نے دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ خلیفہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، مگر یہ واقعات اور حالات بتاتے ہیں کہ خلافت کا منصب حقیقی کس کے ہاتھ ہے؟ رب ذوالجلال نے خلافت کا حقیقی منصب ہمارے حبیب کریم کو عطا فرما دیا ہے۔ ہر ایک کی مشکل ان کے در سے حل ہوئی، اگرچہ وہ دنیا میں نہیں آئے تھے پھر بھی مشکلیں رب ذوالجلال سب کی ان کے صدقے میں حل فرما رہا تھا۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں کہ تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، تمہاری مجھ تک رسائی مشکل ہے کہ تم مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تم تو ایک ادنا سے انسان ہو۔ جب ایک نبی ہو کے دعا کرے کہ یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب کہے اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں پہاڑ پہ تجلی گراتا ہوں، اگر وہ ایک جگہ پہ رکا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ رب مفسرین نے لکھا رب ذوالجلال نے سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ اپنی تجلی طور پہ گرائی تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب ایک تجلی نبی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کیسے رب کی تجلیات کو برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے درمیان میں خلیفہ پیدا فرمایا ہے، فرمایا تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، اسی لیے در میں بتاتا ہوں، جو ان تک پہنچ جائے گا سمجھ لو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔
میرے امام اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میلاد پر دلیل عطا فرمائے، تو آپ نے بسم اللہ اتنے جملے پڑھ کے آپ نے فرمایا یہ میلاد کی دلیل ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، اس میں میلاد کی دلیل کیسے؟ آپ نے فرمایا سمجھاتا میں ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو بابرکت ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے۔ مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب نے اپنا قرآن شروع کیا تو لفظ اللہ سے نہ کیا، حق تو بنتا تھا اللہ کہتا اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے رحیم ہے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے نام سے پہلے دو اور لفظ ذکر کیے، ایک لفظ با کو دوسرا لفظ اسم کو، دو اور لفظ ذکر کیے۔ فرماتے ہیں حالانکہ شان تو یہ تھی کہ رب ان سے پہلے اپنے نام کو ذکر کرتا، رب کا بڑا عظمتوں والا نام ہے اللہ، کہ جو شخص رب کے کوئی ایک صفاتی نام کو منہ سے الاپتا ہے وہ کہتا ہے یا رب تو قہار ہے، یا رب تو جبار ہے، یا رب تو رحیم ہے، یا رب تو رحمان ہے۔ تو جب وہ رحمان رحیم کا ورد کرتا ہے تو وہ رب کی ایک صفت کو ذکر کرتا ہے، مگر جو لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے وہ ایک ہی لفظ میں رب کی کروڑوں صفات کا ذکر کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم اور بابرکت نام ہے، مگر رب ذوالجلال نے اس سے پہلے بھی دو اور لفظوں کو ذکر کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ سے پہلے رب ذوالجلال نے لفظ اسم ذکر کیا۔ اسم نحو کی زبان میں اسم کہتے ہیں علامت کو، فرمایا اسم علامت ہے، رب نے اپنے نام سے پہلے اپنی علامت کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اپنے نام سے پہلے اسم جسے علامت کہتے ہیں، فرمایا اپنی علامت رب نے ذکر کی ہے تو وہ اپنے حبیب کی ذات کو ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا میری علامت، اسم علامت کو کہتے ہیں، فرمایا یہ ہے حبیب کا تذکرہ۔ اب اس اسم سے پہلے با کو ذکر کیا، با لفظ با یہ حرف ہے، نہ یہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جب تک یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملے تو معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اب با لفظ با یہ حرف ہے، یہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو معنی ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا اس با کو رب نے اسم سے ملایا، اسم کو اللہ سے ملایا ہے۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے اللہ سے پہلے اسم کو ذکر کیا، وہ ہے علامت، فرمایا وہ ہے میرے حبیب کی ذات۔ اس سے پہلے با کو ذکر کیا، وہ ہے حرف، وہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں محتاج ہے، اسے ملایا اسم کے ساتھ جو حبیب کی ذات تھی۔ اور یہ حرف جو ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، فرمایا یہ ہے حبیب کی امت، یہ جب تک حبیب کے ساتھ نہیں ملے گی تو یہ اپنی شان بیان نہیں کر سکے گی، اور جب تک حبیب کی ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ نہ ملے گی تو اس وقت تک شان ظاہر نہیں ہوگی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اپنے لفظ اس میں جلالت اللہ سے پہلے اسم کو ذکر کیا، اس سے پہلے با کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا با ہے میرے حبیب کی امت، اسم ہے میرے حبیب کی ذات، اور پھر لفظ اللہ ہے رب ذوالجلال کا نام۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے نام ذکر کرنے سے پہلے اپنے حبیب کا نام بھی ذکر کیا ہے، اپنے حبیب کی امت کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ پھر دیکھو کوئی بندہ بھی اس بسم اللہ کو بھی اسمی اللہ نہیں پڑھتا، حالانکہ لفظ اللہ کا حمزہ قطعی ہے، یہ گرتا نہیں کبھی بھی۔ لفظ اسم اس سے پہلے بھی الف حمزہ ہے، وہ بھی قطعی ہے، گرتا نہیں ہے، مگر رب ذوالجلال نے یہاں پہ اسے حذف کر دیا۔ کوئی بھی اسمی اللہ نہیں پڑھتا، ہر شخص پڑھتا ہے بسم اللہ۔ یہ درمیان میں فاصلہ آ رہا تھا، اللہ اور اس کے درمیان میں، اسم کے درمیان میں الف کا فاصلہ تھا۔ رب ذوالجلال نے اگرچہ قطعی تھا حمزہ، رب نے گرا کے با کو اسم سے ملایا، اسم کا حمزہ گرایا، با کو اسم سے ملایا، پھر اللہ کا حمزہ گرایا، اسم کو اللہ سے ملایا، درمیان میں جو فاصلہ تھا سب کو ختم کر کے امت کو حبیب سے ملایا، حبیب کو اپنی ذات سے ملایا ہے۔ فرمایا جو حبیب تک پہنچ جاتا ہے سمجھ لو وہ میرے در تک پہنچ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے درمیان سے سارے واسطوں کو ختم کر دیا۔ فرمایا جو میرے حبیب کے در پہ آتا ہے اسے میں اپنے در کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ ہے
میرے شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر، جو انہوں نے لفظ میلاد، لوگوں نے جو پوچھا کہ میلاد شریف پر دلیل کیا ہے، تو آپ نے صرف بسم اللہ پڑھ کے انہیں میلاد کی سمجھ عطا فرما دی کہ صرف لفظ نے اس میں اپنا ذکر ہی نہیں کیا، اپنے حبیب کا بھی کیا، حبیب کی امت کا بھی کیا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، رب ذوالجلال نے اتنی عظیم ساتھ کو اس دنیا میں مبعوث فرما کے، رب ذوالجلال نے سب کچھ کائنات کو دیا، گھر دیا، بینک بیلنس دیا، اولاد دی، نعمتیں دی، جتنی بھی کائنات کی نعمتیں دی، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے میری نعمتوں کو۔ اتنی نعمتیں دے کے رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا، ایک نعمت دی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک نعمت دی، فرمایا لوگوں ساری کائنات تمہیں دے کے تمہیں احسان نہیں جتلایا، مگر میں تمہیں اپنا حبیب دے کے تمہیں احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ پھر دیا کسے ہے؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا جسے میں نے حبیب دیا ہے وہ احسان سمجھے گا، خوشی میں اپنے گھر میں محفل میلاد سجا کے شکر ادا کرتا جائے گا کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا حبیب عطا کیا ہے، تو نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی ذات عطا فرما دی ہے۔ رب نے ساری کائنات دے کے احسان نہیں جتلایا، صرف حبیب کی ذات کو بھیج کے احسان جتلایا۔ حق بھی بنتا تھا کہ رب احسان جتلاتا کہ ساری کائنات جو رب نے حبیب کے صدقے میں امت کو عطا فرما دی ہے، ساری کائنات، کائنات کا ہر ذرہ، اسے جو شان ملی ہے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، تو رب اپنوں کو ہی نہیں غیروں کو بھی حبیب کے صدقے میں نوازتا ہے۔ اسی لیے رب احسان جتلاتا ہے کہ اے انسان تو میرے حبیب کو ماننے والا ہے، تجھ پر تو ڈبل احسان ہے کہ تجھے جو کچھ بھی ملا ہے حبیب کے صدقے ملا ہے۔ فرمایا اپنا تو اپنا، غیر بھی جو میرے حبیب کے نام پہ خوشی کرتا ہے میں اسے جہنم کے گڑھوں میں بھی خیرات عطا فرماتا رہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5101 ہے۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ ابو لہب جب اسے پتا چلا کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنی ایک سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کر دیا، اپنی ایک سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیا۔ ماتا ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا، پوچھا ماذا لکی، تم رب سے تیری ملاقات کیسے ہوئی؟ تو کہنے لگا لم القا بعدکم خیرا، تمہارے بعد ایک لمحہ بھی خیر نہیں ملی، ہر وقت فرشتے مارتے رہتے ہیں، جہنم کے گڑھوں میں مجھے گھسیٹا جاتا ہے، آگ میں جل رہا ہوں، ایک لمحہ خیر نہیں ملی، مگر کہتا ہے ایک انگلی سے رب مجھے سموار کے دن خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ بعطاقتی سویبتا غیر انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبتا، کہتے جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، جہنم کے گڑھوں میں بھی رب سموار کے دن مجھے خیرات عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایک جہنمی شخص، پکا کافر اور مشرک شخص، انجانے میں اس سے عمل ہوا، انجانے میں، جانتے ہوئے نہیں کہ اس نے خوشی کی ہو، جانتے ہوئے کہ آج کائنات میں وہ رب کے رسول تشریف لے آئے ہیں لہٰذا میں خوشی کرتے ہوئے لونڈی کو آزاد کرتا ہوں، نہیں، انجانے میں، جانتے ہوئے نہیں، انجانے میں اس سے ایک مرتبہ خوشی ہوئی تو رب جہنم کے گڑھوں میں بھی خیرات عطا فرما رہا ہے۔ جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہر چیز کو جان کے اس بات کی خوشی کرتا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، جو اس انداز میں خوشی کرتا ہے کہ مجھے اس سے بڑھ کے اور چاہیے کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھ لو اس مقام پر ابن منیر دمشقی امام شمس الدین علیہ رحمہ نے اشعار لکھے، کہنے لگے اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ بتبت یداہ فی الجحیم مقلدا عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمدا مسرورا ومات موحدا۔ ابن منیر دمشقی علیہ رحمہ کہتے ہیں ابو لہب پکا کافر تھا، بتبت یداہ فی الجحیم مقلدا، قرآن کی پوری سورہ تبت یدا ابی لہب و تب اس کے جہنمی ہونے پر گواہ ہے کہ وہ پکا جہنمی، پکا مشرک ہے، رب نے اس کے جہنمی ہونے پر مہر لگا دی ہے، مگر کہتے ہیں عطا انہ
फी यौमिल इस्नैनि दाइमा, फिर भी रब सोमवार के दिन हमेशा उसे खैरात अता फरमा रहा है। वजह भी बताते हैं, युखफ्फफु अन्हु लिस्सुरूरि बि अहमदा, कहते एक मर्तबा उसने महबूब की जलवागरी पर खुशी मनाई थी, रब इसीलिए जहन्नम के गढ़ों में उसे खैरात अता फरमा रहा है। अब आगे कहते हैं फमज़्ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी काना उम्रुहु बि अहमदा मसरूरन व माता मुवाहदा, कहते उस शख्स की शान क्या होगी, उस शख्स का मकाम क्या होगा जो तौहीद वाला भी हो और रिसालत को समझ के खुशी मनाने वाला हो। उस शख्स को रब्बे जुल जलाल कितनी खैरात अता फरमाएगा। एक जहन्नमी काफिर मुशरिक पक्के कट्टर जहन्नमी को रब जहन्नम के गढ़ों में खैरात अता फरमाता है। फरमाया एक शख्स रब को तौहीद वाला भी मानता है, रब को वादहू ला शरीक भी मानता है, इसके बावजूद फिर वो खुशी भी करता है। फरमाया दोनों चीजें इसमें है, तौहीद भी है, रिसालत की समझ भी है। अब सोचो तो सही, रब इसे कैसे फिरदौस के बाला खाने अता फरमाता जाएगा। मगर उस शख्स को जो खुशी मनाएगा, महबूब की जलवागरी की खुशी मनाएगा, इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने महबूब को दुनिया में भेज के एहसान फरमाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, फरमाया लोगों सब कुछ दिया, एहसान नहीं जतलाया, मगर मैंने तुम्हें अपना हबीब दे के तुम्हें एहसान जतला रहा हूं कि जिसे हबीब की जात मिल जाए वो शुक्र की महफिल जरूर सजाया करे। इस कायनात के जर्रे जर्रे को रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब की खैरात अता फरमाई, इसी वजह से एहसान जतलाया। कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित, रब्बे जुल जलाल ने मुझे तमाम अंबिया पर 6 तरह से फजीलत अता फरमाई। उनमें से एक फजीलत ये है वजुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तुहूरा, फरमाया रब ने मेरे कदमों की वजह से सारी जमीन को ही मस्जिद बना दिया है। क्यों ना एहसान जतलाता रब, जब इतनी बरकत, इतनी रहमत और इतना फजल रब ने हबीब के सदके अता फरमाया कि ये कायनात के जर्रे, इन जर्रों पर 1,24,000 कमो पेश पैगंबरों के कदम लगे, मगर ये इतनी बरकत वाले नहीं हुए, इतने पाकीज़ा नहीं हुए जितने महबूब के कदम लगने से रब ने इस कायनात को बरकत अता फरमा दी है। जितने महबूब के कदम लगने से रब ने इस कायनात के हर हर जर्रे को फजल का हिस्सा अता फरमा दिया है। फरमाया वजुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तुहूरा, फरमाया रब ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। अब जरा सोचने की बात है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम तो सिर्फ मक्का शरीफ में लगे और हिजरत करके आप मदीना गए। इन 2 शहरों में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे। इस गुजरावाला की जमीन पर तो कदम लगे नहीं, मगर देखो बरकत कितनी थी। कदम वहां लगे हैं, रब ने इन जर्रों को भी पाकीज़गी अता फरमा दी है। क्यों ना एहसान जतलाता रब, क्यों ना लोगों को कहता कि मैंने तुम पे एहसान किया, मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, तुम्हें अपना हबीब देकर, इतनी शान वाला हबीब देकर एहसान कर रहा हूं। फरमाया सिर्फ पाक ही नहीं हुए, वह तुहूरा, रब ने इन्हें पाकीज़गी ऐसी अता फरमाई है कि महबूब का उम्मती जो पलीत होता है, इन जर्रों से तयम्मुम करता है, रब उसे पाकीज़गी भी अता फरमा देता है। फरमाया ये खुद ही पाक नहीं हुए सिर्फ, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने इनकी पाकीज़गी इतनी ज्यादा कर दी है कि इसकी वजह से रब्बे जुल जलाल उस शख्स को भी पाक फरमा देता है कि जिस शख्स ने पलीत हो गया था, पानी नहीं मिल रहा था, इन जर्रों से तयम्मुम करता है, इस जर्रों में महबूब का फजल और रहमत का हिस्सा इतना मिल गया है कि जो पलीत होता है उन्हें भी ये पाकीज़गी अता फरमा देते हैं। फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनिया में जलवागरी का तज़किरा करते हुए फिर इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों रब मुझे एहसान जतलाता तुम पर तो कैसे ना जतलाता। हालांकि देख लो ये तो कायनात के जर्रे हैं, हम जिस रब को मानने वाले हैं वो रब हमें कहां से मिला। कुरान मजीद फुरकान हमीद में वो लफ्ज रब्बे जुल जलाल ने बशक्ल आयत नाजिल फरमा दिए जो महबूब की जुबान से निकले थे। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और कहा लोगो अल्लाह वादहू ला शरीक है, मैं उसका सच्चा रसूल हूं, तुम अल्लाह को सजदा किया करो, तो मुशरिकीन ने दलील मांगी, बताओ दलील क्या है, तुम कहते हो अल्लाह वादहू ला शरीक है, रब की तौहीद पर दलील बताओ हमें। तो महबूब ने फरमाया फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, फरमाया अभी भी तौहीद की दलील मांगते हो, मैंने 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है,
جو میری 40 سالہ زندگی کو دیکھ چکا ہو اسے توحید کی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میری زندگی یہی توحید کی دلیل ہے۔ اب سوچو رب کہاں سے ملا؟ محبوب کی زندگی سے رب ملا۔ پھر رب ذوالجلال نے خود فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، فرمایا میں تو پوشیدہ خزانہ تھا، میں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، میں نے پسند کیا کہ دنیا میں پہچانا جاؤں، دنیا مجھے جانے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو فرمایا اے حبیب میں نے تمہاری ذات کو پیدا فرما دیا ہے۔ فرمایا رب ہو کے میں نے پہچان کروانی چاہی تو تمہاری ذات کو پیدا کیا، تو رب احسان کیوں نہ جتلاتا، رب کیوں نہ دنیا کو کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو غور سے سن لو، اے ایمان والو خوشی منایا کرو، اے ایمان والو خوش ہو جایا کرو، کیوں میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اس وجہ سے احسان کیا ہے تم پہ، صرف تم پہ ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے پہ میں نے احسان کیا کہ انہیں اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیو اس مختصر سے وقت میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری، اور پھر اس جلوہ گری میں جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا مقصد کیا ہے؟ کیا زمین، کیا بینک بیلنس، یہ سب کچھ بنانا؟ نہیں، مقصد تھا تو دنیا کو سنوارنا مقصد تھا۔ وہ دنیا جو بالکل پستیوں کی ساری حدیں کراس کر چکی تھی، وہ بیٹی ماں کے ادب کو بھول چکی تھی، بیٹا باپ کے احترام کو بالکل درگزر کر چکا تھا، بیٹیوں کو دنیا کی سب سے اذیتناک مخلوق سمجھا جاتا تھا، زندہ ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جانا۔ ایسے حالات میں رب نے اپنے حبیب کی ذات کو بھیج کے اس کائنات کو عظمت عطا فرما دی ہے۔ آج بھی دیکھ لو وہ فضل و رحمت کا حصہ ہمیں بھی مل رہا ہے۔ آج اگر ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تو ماننا پڑے گا محبوب کا فیض سینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں تو ماننا پڑے گا محبوب کا سبق جو انہوں نے دیا تھا ہم نے یاد رکھا ہوا ہے۔ آج اگر گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی ماں کی عزت کرتی ہے تو ماننا پڑے گا محبوب کا فضل آج بھی کائنات کو سیراب کر رہا ہے۔ پھر دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، طولہ وستون ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز بنایا، 60 گز کا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اتنا بڑا قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، 60 گز کا۔ فرمایا جیسے جیسے امتیں آتی گئی رب قدوں میں کمی پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ میں تشریف لایا ہوں رب نے قدوں کو استقامت عطا فرما دی ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے محبوب کا، کتنی بڑی رحمت ہے محبوب کی، ورنہ آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد سوچو تو صحیح قدیں کتنی چھوٹی ہو چکی ہوتی، ہمارے قد کتنے چھوٹے ہو چکے ہوتے اگر قد کم ہوتے رہتے، استقامت نہ ملتی انہیں۔ محبوب فرماتے ہیں میں آیا ہوں تو رب نے قدوں کو استقامت عطا فرما دی ہے۔ اے منکر میلاد سوچ لے تو یہ محبوب کا فضل ہے جو تو 6 فٹ کے قد سے کھڑا ہے، جو آج اپنی جوانی پہ ناز کرتا ہے، 6 ساڑھے 6 7 فٹ کا جو قد تجھے رب نے دیا ہے، یہ رب نے دیا ہے تو حبیب کے صدقے میں عطا فرما دیا ہے، ان کی جلوہ گری کی وجہ سے رب نے تجھے اتنا بڑا قد دیا ہے۔ اگر قد چھوٹا ہوتا رہتا آج یہ منکر میلاد 1 انچ 1.5 انچ کا باقی بچ چکا ہوتا، گائے کا گوبر کے نیچے سے اسے تلاش کیا جاتا، کہیں سے ڈھونڈا جاتا کہاں ہے وہ جو منکر میلاد تھا، محبوب کے فضل کو نہیں مانتا تھا۔ ہر سنی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میری جوانی مجھے ملی ہے تو حبیب کے صدقے میں ملی ہے، میری قد مجھے ملی ہے تو حبیب کے صدقے میں ملی ہے۔ فرمایا یہ قدوں کو استقامت رب کے حبیب کے صدقے میں رب نے عطا فرمائی ہے۔
ورنہ آج ہم بونے بونے سے ہو چکے ہوتے۔ رب ذوالجلال نے اتنی بڑی قدیں ہمیں محبوب کی خیرات میں عطا فرما دی ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تم پہ احسان کیا ہے، جس لحاظ سے دیکھ لو رب کے حبیب کا احسان سامنے نظر آئے گا، جس لحاظ سے دیکھ لو، قد کے لحاظ سے دیکھ لو، جوانی کے لحاظ سے دیکھ لو، مال کے لحاظ سے دیکھ لو۔ تم کیا سمجھتے ہو مال و دولت تمہیں یہ رب نے دیا ہے؟ فرمایا انا قاسم واللہ معطی، فرمایا میں تو حبیب کو دیتا ہوں، وہی تقسیم کرتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا نواز دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ فرمایا جو کچھ تمہیں ملا ہے، جس چیز کی طرف دیکھ لو، مال کی طرف، اولاد کی طرف، قدوں کی طرف، اپنے سارے جسم کی طرف، اپنی جوانی کی طرف، یہ سب کچھ صدقہ میرے حبیب کا ہے جو رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ کر ان محافل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسباق کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام حضرات دعا کریں گے۔ میرے والد محترم کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، اسی وجہ سے مجھے واپس جانا ہے۔ رب ذوالجلال انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر میرے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔